السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح کے خلاصے کا آخری دن رہے گا۔ ابھی تک کی جو صورتیں مختصر طور پہ ہم دیکھ رہے تھے، اس کی ترتیب تھی کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور کچھ آیتیں اس میں سے سلیکٹ کر کے اہم چیزیں جو بتائی گئی تھی اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اب چونکہ آخری جو دو پارے شروع ہو چکے ہیں، پارہ نمبر 29 اور 30، ہم مدرسے میں بھی دیکھتے ہیں، مکتب میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ پارے خاص طور سے یاد دلائے جاتے ہیں۔ ان میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں۔ اب چونکہ تقریباً آدھی صورتیں ختم ہوئی ہے اور یہ صرف 2 پاروں میں آدھے صورتیں ہیں، تو اس کا اصل یہ ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت، ان میں سے بھی آخرت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ مدینہ کے یہودی اور عیسائی ہوں یا مکہ کے مشرکین ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ آخرت کے معاملے میں ان کا جو ہے رویہ گڈ مڈ تھا۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہڈیاں وغیرہ لے کر آتے اور پوچھتے، کیا یہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا ان میں جو ہے جان ڈالی جائیں گے؟ اس طرح سے جو سوالات کرتے تھے، ان کے جوابات اس میں دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی خاص طور سے قیامت کا منظر اور قیامت کے بارے میں، جبکہ یہ مشرکوں کا ایک رویہ تھا کہ ہمیں یہیں پہ جینا ہے اور یہیں پہ مرنا ہے، حساب کتاب وغیرہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عیسائیوں کا یہ رویہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کو معاف کروائیں گے یا ہماری گناہ اپنے اوپر لے لیں گے۔ تو اس میں خاص طور سے ان کے جو غلط خیالوں کو رد کیا گیا، اور قیامت کا منظر جو ہے اس میں کھینچا گیا ہے۔ اس کے کتنے سٹیپس ہیں، پہلا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، قبروں سے کب جو ہے نکالا جائے گا، نکلنے کے بعد لوگ کہاں جو ہے جائیں گے، آواز کیسے آئیں گی، کیسے لوگ دوڑیں گے، ان کی حالت کیا ہوں گی، یہاں سے لے کر حساب کتاب کس طرح سے ہوگا، کون کون سے سوالات پوچھے جائیں گے، پھر اس کے بعد جن کا جو ہے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ ان کی خوشی کا جو کیا ٹھکانہ ہوگا، پھر جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، ان کی کیا حالت ہوگی، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ، جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں اور وہ کیسے کیسے مزے لیں گے، تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ آخری پاروں میں جو ہے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے، جہنم میں کیسے جو ہے ہولناک جو ہے چیزیں ہوں گی اور جو ہے انہیں عذاب کس طرح سے دیا جائے گا، یہ بھی چیزیں اس میں آئی ہوئی ہے۔ خاص طور سے سورہ حاقہ ہے جس میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، اور اس میں ایسی جو صورتیں آئی ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے جہنمیوں کے ڈائلاگز یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جہنمی جو ہے جنت والوں کو کہتے ہیں، پھر یعنی پوچھتے ہیں یہ جو ہمارا معاملہ ایسا کیوں ہوا، جب جنت والے پوچھتے ہیں تو پھر جہنم والے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے یا جو ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس طرح سے پورے واقعات جو ہے اس میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر جو ایک دم جو شروع کی صورتیں تھیں، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، یہ بالکل شروع کی زمانے کی صورتیں ہیں، لیکن ترتیب کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ترتیب رکھی ہے، وہی جو ہے ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے قرآن پاک میں رکھی ہے۔ یہ بھی صورتیں جو ہے اس میں آئی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ میں قیامت کے بارے میں خاص طور سے قیامہ نام سے جو ہے سورہ آیا ہوا ہے، پھر جو ہے سورہ دہر ہے، یہ سب صورتیں وہی ہے۔ اس میں اصل چیز ایک جو بتائی گئی ہے وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، خاص طور سے جو ہے مرنے کے بعد جو ہے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جو ہے حساب کتاب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے منظر کھینچنے کا جو ہے الگ طریقہ بتایا گیا، سورج کی حالت کیا ہوں گی، چاند کی حالت کیا ہوں گی، تارے کس طرح سے جو جھڑ جائیں گے، اتنی ڈیٹیل میں جو ہے چیزیں بتائی گئی ہے، جبکہ اتنا ڈیٹیل کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہم جو ہندو مذہب دیکھتے ہیں ان کے اندر پنرجنم کا ایک کنسیپٹ ہے،
ان کو اگر کہا جائے کہ اچھا کام کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگلا جنم جو ہے ان کو اچھا بن کر آئیں گا، ہم کوئی بادشاہ وغیرہ بنیں گے یا امیر آدمی بنیں گے۔ پھر جو برے کام کریں گے تو کوئی جانور وغیرہ بنیں گے۔ اگر مان لیجئے یہ کچھ جو ہے کچھ حد تک صحیح ہے، پھر آگے کیا ہے ان سے پوچھو، یہ نہیں بتا سکتے، یہ بولیں گے کہ ایسے 7 جنم ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے، تو پھر اس کے آگے پھر کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو یہ یہودیوں میں ایسا معاملہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ گناہ گاروں کو ایک عذاب دیا جائے گا، ایک لوہے کا جو ہے گیٹ رہے گا، اس کے نوکیلے جو ہے سلائی رہیں گے، وہ آنکھوں میں ڈالے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، پھر وہ بھی جو ہے کچھ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اسلام ایک واحد مذہب ایسا ہے جس میں بالکل سٹیپ بائی سٹیپ کیسی کیسی چیزیں ہوں گی، کیا کیا ہوں گا، اتنے ڈیٹیل میں جو ہے یہ دونوں پاروں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ سب سے جو ہے اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ عربی زبان ہے، اس میں تو جب چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں تو اس میں آیتیں بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اس کے جو ہے معنی جو ہے بہت گہرے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ سب ترجمے کے ساتھ میں پڑھے اور ساتھ میں اس کی جو ہے تفسیر بھی پڑھے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کی جو ہے تشریح کرنی ضروری ہوتی ہے، تفسیر کرنی ضروری ہوتی ہے، اس سے متعلق کچھ احادیثیں دیکھنی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنا ہوتا ہے، صحابوں کا عمل دیکھنا ہوتا ہے۔ یہی چیزیں جو اگر ہم دیکھیں گے تو پھر آخرت کا جو ہے عقیدہ جو ہے ہمارا جو ہے مضبوط ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں اگر ہم اس سے بات کریں گے علم طرح سے، یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بھی یہ صورتیں یاد دلائی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کو جو ہے ایک بار ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس کس کا جو واقعہ نقل کیا ہے، اس کے بعد جو ہے بیسک چیزیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھنے والی کتنی ساری چیزیں جو ہے اس میں آئی ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں مال کی لالچ کے بارے میں بتایا ہے، زمین کی گواہی کی دینے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ پھر قیامت کے الگ الگ نام دیے گئے ہیں، اور قاریہ دیا گیا ہے، حاقہ دیا گیا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ وہ ایک سورہ عصر ہے جس میں 4 اعمال بتائے گئے ہیں، اگر وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو نقصان سے بچائیں گے۔ اس میں ایمان لانا ہے، عمل صالح ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا ہے، صبر کی وصیت کرنا ہے۔ پھر جو مال جمع کرتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو مال جمع کرتے ہیں ان کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ مال جو ہے گن گن کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ کا وہ جو سورہ ہے اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے۔ یا الہاکم التکاثر کا سورہ لیجیے کہ مال کے لالچ کہاں تک ہے، جب تک کہ وہ قبر کو نہ پہنچے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک اللہ تعالیٰ بتا رہی، اتنی جو ہے ڈیٹیل میں چیزیں بتا رہی ہے۔ نمازیوں کے تعلق سے خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے، خرابی ہے۔ کیسے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو لوگ جو ہے نمازوں کو دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہے کرتے ہیں۔ اس طریقے کی جو ہے صورتیں آئی ہوئی ہے، اور آخر میں جو 4 کول ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہے۔ بہرحال اس کو پڑھتے رہنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت جو ہے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تراویح کے خلاصے کے طور پر جتنی بھی چیزیں جو حق بات کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دل اور دماغ میں بٹھا دے، کہنے میں اور سننے میں کچھ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور جو صحیح بات کہی گئی ہے اس پر جو ہے ہم کو عمل پیرا ہونے کی تو جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔